بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عامر لیاقت مرحوم کی۔ مرحوم کو شہرت اور نشے کی لت لے ڈوبی، متنازع بیان اور گستاخیوں سے میڈیا میں الگ جنگ رہی۔ صحیح کسر اس شخص کی تیسری بیوی نے پوری کر دی اور اسے بے پردہ کر دیا۔ مجھے رہ رہ کر اس ٹک ٹاکر لڑکی پر رنج آتا ہے کہ اس نے اس شخص کو ذلیل کیا جس نے آج کے زنا والے دور میں اسے عزت بخشی، 2 کمروں کے گھر سے بنگلے میں لے گیا، سڑک سے وزیر اعظم ہاؤس تک لے گیا، مگر ایک 3rd کلاس لڑکی کو عزت راس ہی نہیں آئی۔ اس نے شوہر کو دولت مند کسٹمر سمجھ کر ٹریٹ کیا اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر حد تک گر گئی، مگر وہ حیا والا تھا۔ لاکھ اختلاف ہوں مگر بندہ اپنی ذلت سہ ہی نہیں پایا۔ اس کی ٹویٹس اور کچھ ہفتوں کی باتیں جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ حد درجے ڈسٹرب تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیا کہے، کس کے پاس جائے۔ ملک چھوڑنا، بچوں کو یاد کرنا اور کوسنے دینا، بد دعائیں دینا، یہ سب اس شخص کے اعصاب ٹوٹنے اور دل برداشتہ ہو کر ڈپریسڈ ہونے کی گواہی ہیں۔ مگر افسوس، نہ فیملی مدد کو آئی، نہ دوست، نہ کوئی کلیگ۔ آخری کیل میڈیا اور میمز اس کے تابوت میں ٹھوکنے کے مترادف ہیں، اور اب ایک اور ٹیم شروع ہو گئی ہے: مشرک مشرک مشرک۔ خود کا کسی کو علم نہیں کہ اس کا کیا حال ہونا ہے، مگر دوسرے کو پکا جہنمی سرٹیفکیٹ دے کر ہی سکون آتا ہے۔ کوئی مرنے سے پہلے روتا رہا، ساری رات آہو بھکا کرتا رہا۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہو، یا اس کے 4 سالہ 2 سالہ پرانے بیانات پر اسے دوزخی کہہ کر مغفرت کی دعا بھی چھین لینے والوں، اگر اس نے کسی لمحے اللہ سے صلح کر لی ہو تو ان کے نام نہاد فتووں کا کیا جواز دو گے؟ بس کر دو، بس کر دو، جو اللہ کے معاملات ہیں ان میں دخل نہ دو۔ کچھ دن پہلے ہی یہی ٹیم فرما رہی تھی کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذلیل کیا، اس لیے ذلیل ہوا، اور کچھ جنید جمشید کے بیان لگا رہے تھے کہ اس نے ان کو دکھ دیا اس لیے اس کا یہ حال ہوا۔ جب جنید جمشید دنیا سے گیا تو کہنے والے یہ بھی کہتے رہے کہ اس لیے جل کے مرا کہ اس نے فلاں گستاخی کی، فلاں کام کیا، اور ان سب کو اپنی اوقات کا علم ہی نہیں۔ ان کے لیے تو سینکڑوں دعائیں، فینس اور ایک جمع غفیر ہے، مگر یہ جو موبائل پر ہی مفسر، قاری، مفتی، حافظ، علامہ بنے ہوئے ہیں، جنت دوزخ کے ٹھیکیدار، یہ اپنی آخرت کی فکر کب کریں گے؟ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی مانی، اللہ کی بات رد کی، وہ بھی مشرک ہے۔ اور اس بات پہ میں خود کے لیے بھی اللہ سے بخشش کی دعا گو ہوں۔ کبھی نماز میں سستی، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے قرآن سے روگردانی، کبھی والدین سے اونچی آواز میں بحث، کبھی نفس کے ناخوش ہونے پر اللہ سے شکوے، کبھی زندگی کی تکلیفوں میں اللہ سے شکوے۔ ہاں، ہم سب کہیں نہ کہیں نفس سے ہارے ہیں، تو پھر کس منہ سے دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی جلدی ہے؟ اتنا تکبر کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا مشرک ہے۔ رحم کھائیں اس امت پر، خدا را رحم کھائیں، کٹھور نہ بنے، ہدایت مانگیں پہلے اپنی اور پھر دوسروں کی۔ یا اللہ، میں تجھ سے اچھا گمان رکھتی ہوں، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ مستحکم فرما، آمین یا رب العالمین۔